اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے وَقَاتِلُوا، اور فرمایا لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے دفاع کے لیے، اللہ کے دین کے فروغ کے لیے۔ فرمایا لڑو، جہاد کرو، الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یقاتلونکم، فرمایا جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، تم پہ حملہ آور ہوتے ہیں، تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں، فرمایا پھر تم بھی اب ان کے ساتھ لڑو۔ ایک وقت تھا مکہ شریف کے اندر حکم تو ہو گیا فاصدع بما تؤمر، محبوب تمہیں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اب اس بات کا اعلان کر دے۔ اور اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پہ جلوہ گر ہوئے۔ صفا کی پہاڑی، جن بھائیوں کو حج اور عمرہ کی زیارت نصیب ہوئی ہے، حج اور زیارت کی سعادت ہوئی ہے، وہ جانتے ہیں کہ صفا سے وہ صفا مروہ کی جو صحیح شروع کرتے ہیں، صفا پہ کھڑے ہونا تو ادھر بالکل سامنے کعبۃ اللہ نظر آتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہ جلوہ گر ہوئے، بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں جمع کر کے وہ مشہور واقعہ جو آقا نے فرمایا اگر میں کہہ دوں کہ پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے مان جاؤ گے؟ صاحب نے کہا مان جائیں گے۔ فرمایا بن دیکھے کیوں مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا آج تک آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، آپ یہ بھی جھوٹ نہیں کہیں گے اس لیے مان جائیں۔ فرمایا جو بن دیکھے لشکر ماننے کے لیے تیار ہو تو بن دیکھے اللہ کو مان لو میرے کہنے پہ۔ تو یقیناً جنہوں نے مان لیا وہ پھر کائنات کے سب سے اچھے انسان ہو گئے۔ تو فرمایا کہ وہ جو تم سے لڑیں تم بھی ان کے ساتھ لڑو۔ وہاں حکم نہیں تھا جہاد کا۔ پھر ایک وقت آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کے آ گئے۔ مدینے کے اندر اپنی اسلامی ریاست قائم ہو گئی، مسلمان جو ہیں انہیں دفاع بھی ملا اور مسلمانوں کو فروغ بھی ملا۔ لیکن وہ کافر لوگ وہ مکے مدینے کے اندر بھی امن سے نہیں رہنے دینا چاہتے تھے، انہوں نے وہاں بھی حملہ آور ہونے کی کوشش کی، ارد گرد کے قبائل کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا محبوب اب یہ جو لڑنے پہ آ گئے ہیں نا، آپ بھی پھر ان کے خلاف لڑیں ان سے اور انہیں بتائیں کہ اسلام کی جرت کیا ہے، اسلام کا وقار اور مقام کیا ہے۔ فرمایا ان سے لڑیں، لیکن لڑنے کے دوران بھی بعض دفعہ ہم بھی لڑتے ہیں نا تو لڑن لگیا مڑتیاں نے بھائی لڑائی آئی تو پتہ نہیں لگا، پتہ نہیں میں کی آ گیا۔ لڑنے کے درمیان ہماری زبانیں بھی بعض دفعہ کنٹرول میں نہیں رہتی، ہمارے ہاتھ بھی کنٹرول میں نہیں رہتے، لیکن یہاں لڑائی کا حکم دیا گیا ہے اور ساتھ فرمایا گیا ہے وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن یاد رکھنا لڑائی کے دوران بھی حد سے آگے نہ بڑھنا۔ حدود بیان کی گئی ہیں لڑائی کی بھی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑائی میں حد کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لڑائی کی حدود یہ ہیں کہ بچوں کو قتل نہ کیا جائے۔ فرمایا لڑائی کی حدود یہ ہیں کہ جو لوگ بزرگ ہیں، بابے لوگ ہیں، جو جنگ میں شریک نہیں ہیں، فرمایا دشمن کے بزرگوں کو بھی قتل نہیں کیا جائے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لڑائی کی حدود یہ ہے کہ گھروں کے اندر جو خواتین ہیں، فرمایا خواتین کو قتل نہیں کیا جائے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بیمار ہیں چاہے جوان ہیں، فرمایا بیماروں کو قتل نہیں کیا جائے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لڑائی کی حدود یہ ہے کہ وہ لوگ جو عبادت گزار ہیں، جو اپنی عبادت و بندگی میں لگے ہوئے ہیں، جنہیں جنگ سے کوئی سروکار نہیں ہے، تو فرمایا وہ جو ان کے پیشوا ہیں، جو مذہبی پیشوا ہیں، فرمایا ان کو بھی قتل نہیں کیا جائے۔ یہاں تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر دشمن کی فصلوں کے اوپر سے گزرو ان کی فصلوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، ان کے باغات پر سے گزرو، فرمایا باغات کو نقصان نہ پہنچایا جائے، فرمایا درختوں کے پاس سے گزرو تو دشمن کے درخت کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ۔ فرمایا یہ جنگ کی حدود ہیں اور مسلمان ان حدود کا خیال رکھا کرتے تھے۔ لیکن آج ایک دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج فلسطین، آج غزہ آپ کے سامنے ہے، اور وہ لوگ جو انسانی حقوق کا واویلا کرنے والے ہیں، جو حقوق نسواں کا واویلا کرنے والے ہیں، جو امن اور سلامتی کا واویلا کرنے والے ہیں،
وہ تمام کفر جس کے بارے میں حضور نے بھی ارشاد فرمایا الکفر ملت واحدہ، فرمایا کفر تو ایک ہی جماعت ہے، اور وہ ہمیں آج نظر آ رہی ہے کہ آج اسرائیل کے ساتھ ہر کافر ملک جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ سب سے بڑا کافر جو ہے امریکہ ہے، دیکھیں امریکہ کا پریزیڈنٹ کتنی دفعہ دورہ کر چکا ہے اس پیریڈ کے دوران اسرائیل کا، لیکن دوسری طرف عالم اسلام ہے جسے ایک مٹھی کی طرح ہونا چاہیے تھا، جسے ایک جسم کی طرح ہونا چاہیے تھا کہ اگر کسی ایک مسلمان کو بھی تکلیف ہوتی تمام مسلمان محسوس کرتے، لیکن کسی کو توفیق نہ ہوئی کہ کوئی مسلمان سربراہ فلسطین تک جا سکتا، یا کوئی جرت کے ساتھ یا کوئی بہادری کے ساتھ کم از کم کوئی سٹیٹمنٹ ہی دے سکتا کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے یا ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بس اللہ کرے مسلمانوں کو اتفاق نصیب ہو، اتحاد نصیب ہو۔ اگر اتفاق اور اتحاد اسلامی ممالک کے سربراہوں میں ہی آ جائے تو اس سے بڑی طاقت اور کوئی طاقت ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ان غلامی والے سلسلوں سے باہر نکالے۔ فرمایا حد سے نہ بڑھو لڑائی اور جھگڑے میں بھی۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، لا یحب المعتدین، وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند ہی نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں ہمیں اپنی حدود کا پتہ ہونا چاہیے کہ میری حد کیا ہے، میری حد کیا ہے، اور ہمیں ان حدود کے اندر رہنا چاہیے، کیونکہ جو حدودیں پھلانگتے ہیں میرا اللہ انہیں پسند نہیں فرماتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ، ان سے لڑیں، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، انہیں جہاں کہیں پاؤ، کیونکہ ایک وقت وہ تھا کہ کافر لوگ انہوں نے لشکر نکالا اور وہ مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے آ گئے۔ ایک وقت وہ تھا کہ انہوں نے لشکر نہیں نکالا پر انہوں نے ایسی چالیں چلنا شروع کر دی، مکر اور فریب کرنا شروع کر دیا کہ انہوں نے بندے بندے کو اسلام کے خلاف ورگلانا شروع کر دیا، بندے بندے کو تیار کرنا شروع کر دیا، بندے بندے کی انہوں نے ذہن سازی کی کہ ان کا نقصان کیا جائے، انہیں مارا جائے۔ تو فرمایا اب جو ایسا فتنہ گری کر رہے ہیں کہ خود سامنے بھی نہیں آنا چاہتے اور بندے بندے کو اسلام کا مخالف بھی کر دینا چاہتے ہیں، فرمایا ان میں سے جو کوئی جہاں کہیں ملے فرمایا ان کا کام تمام کر دیں، اب ان سے لڑیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَخْرِجُوهُمْ، اور انہیں نکال دیں، من حیث، جہاں کہیں سے، اخرجوکم، انہوں نے تم کو نکالا تھا، وہ مکہ جہاں سے مسلمانوں کو نکال دیا گیا تھا، فرمایا اب کسی کافر کا مقام مکہ نہیں ہے، کوئی وہاں حرم مکہ میں نہیں رہے گا، مکے میں وہی رہے گا جو اسلام کو قبول کرے گا اور مسلمان ہو کر رہے گا۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے والفتنۃ، اور یہ جو فتنے اور فساد کے کام ہوتے ہیں، یہ جو سازشیں ہوتی ہیں، یہ جو چالیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ بڑے بندے ایسے ہوتے ہیں عام برادریوں کے اندر بھی کہ کبھی سامنے نہیں آتے، اور اگر سامنے آ جائیں تو ان سے میٹھا اور کوئی بندہ ہی نہیں ہوتا، لیکن جب بھی وہ کبھی آپ کی پیٹھ پیچھے جائیں گے تو وہ بندے بندے کو آپ کے خلاف ابھاریں گے، بندے بندے کے سامنے پراپوگنڈا کریں گے، بندے بندے کے سامنے خرابی کریں گے، فتنے کا کام کریں گے، انتہائی شریر قسم کے لوگ ہوں گے۔ تو فرمایا میرے اللہ نے والفتنہ، تو کہ یہ جو فتنہ اور فساد ہے نا، فرمایا اشد من القتل، یہ تو قتل سے بھی زیادہ نقصان دینے والا ہے۔ قتل ہونے والا تو ایک دفعہ مارا گیا اور وہ مر گیا، لیکن وہ بندہ جس کے خلاف ہمیشہ چالیں چلی جا رہی ہیں، وہ بندہ جس کے خلاف ہمیشہ پراپوگنڈے ہو رہے ہیں، وہ تو لمحہ لمحہ مر رہا ہے بیچارہ، اس کی تکلیف بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہ جو فتنے کا کام ہے نا، یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں اس کا حساب ہم سے نہیں لیا جانا، لیکن پیارے بھائیو اگر ہم کسی کے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہیں نا، ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر ہم فتنے کے کام کرتے ہیں نا تو آج کے بعد ہم سے کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جو کسی کے خلاف کسی بندے کی ایسی ذہن سازی ہو کہ اگلا بندہ جو ہے وہ خرابی میں پڑ جائے یا آزمائش میں آ جائے یا تکلیف میں آ جائے۔ ہمیں لوگوں کو دکھ نہیں دینا ہے، ہمیں لوگوں کو تکلیف نہیں دینی ہے، ہمیں لوگوں کو آوازار نہیں کرنا ہے ایسی باتوں کی وجہ سے، ہمیں شریر اور فتنہ باز بندہ نہیں بننا چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، ان سے نہ لڑیں، ان سے نہ لڑیں، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس۔ فرمایا یہ جو حدود حرم ہے، یہ جو مسجد حرام کا ایریا علاقہ ہے، فرمایا یہاں ان کے ساتھ نہیں لڑائی کرنی، ان سے نہیں لڑنا۔ یہ بات فرما کے پھر ارشاد فرمایا حتی یقاتلوکم، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں، فیہ، اس میں،
فرمایا اگر وہ اس کا بھی خیال نہ کریں، حرم کی بھی پاسداری نہ کریں، فرمایا اگر وہ یہاں حملہ آور ہو جائیں تو فرمایا ان کے حملہ آور ہو جانے کے بعد پھر ان کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے، پھر ان کے ساتھ لڑیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک بندے کا فرد انفرادی طور پہ دشمن ہوتا ہے۔ ایک بندے کی میرے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے تو جس کی میرے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے بے شک اگلے بندے نے گالی دے لی ہے، اگلے بندے نے نقصان دے کر لیا ہے، تو انفرادی دشمن جو ہوتا ہے نا بندے کا، اس کو معاف کر دینا یہ بہت بڑا مقام ہے۔ جو انفرادی دشمن ہے اس سے درگزر کر جانا، اس کی گالی کا جواب نہ دینا، یہ بڑے مقام کی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ دینی دشمن ہو گیا ہے، دین کا غدار ہو گیا ہے، تو دینی غدار کو معاف کر دینا یہ دین کے ساتھ غداری ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ملت اور قوم کا غدار ہو گیا ہے، کسی ملک کا غدار ہو گیا ہے، تو وہ جو ملک کا غدار ہو گیا ہے اسے اگر معاف کر دیا جائے گا تو وہ بہت زیادہ فتنے اور فساد پیدا کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے جو دینی دشمن ہو اسے بھی، اس کے ساتھ بھی آئینی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے، اور جو ملت اور قوم کا غدار ہو اسے بھی کسی صورت معافی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک انفرادی سلسلہ ہے اس میں جو معافی سے کام لیتا ہے وہ بڑے مقام پا جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑیں فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم بھی ان سے لڑو۔ اللہ کرے آج مسلمانوں میں یہ جذبہ آ جائے کہ وہ صرف اتنی بات ہی کہہ دیں کہ اسلام جہاد کا حکم دیتا ہے اور ہم جہاد سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور ہم نے دیکھا جب تک امت مسلمہ جہاد کا علم بلند کیے رکھا، امت مسلمہ نے، مسلمانوں نے جہاد کے اوپر کمر کسی رکھی، یہاں تک کہ بعض دفعہ مسلمان راتوں کو سوئے اور انہوں نے اپنے ہتھیار اپنے جسم سے الگ نہیں کیے۔ اس وجہ سے الگ نہیں کیے کہ اگر کوئی کافر اسلام کے خلاف پراپوگنڈا کرے گا، اگر کوئی کافر مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوگا تو ہر مسلمان کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے کہ اپنے مسلمانوں کے دفاع کے لیے، اپنے اسلام کے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھائے اور دشمنوں کو نیست و نبود کر دے۔ اور یقیناً اگر دشمن کو یہ پتا ہو کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ انہیں نیست و نبود کریں گے، ہمارے ہتھیار کافروں کے خلاف ہی چلیں گے، تو اس وقت تک کفر جو ہے وہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ایسا بھی ہو رہا ہے کہ ہتھیار مسلمانوں کے ہیں اور کفر ان ہتھیاروں کو خریدتا ہے اور پھر مسلمانوں کے خلاف استعمال کر دیتا ہے۔ میرا اللہ مسلمانوں کو سمجھ عطا کرے۔ فرمایا تم بھی لڑو ان سے، کذالک، اسی انداز کے ساتھ، جزاء الکافرین، فرمایا یہ کافروں کی جزا ہے، یہ کافروں کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں اپنی زندگی جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔